یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں دا ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی اور وہ اس کو دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ بات ٹھان لی تھی کہ وہ سمندر کے اندر ایسا شہر بنائے گا جہاں دنیا کی ہر قسم کی آسائشیں موجود ہوں گی۔ اس کے لیے سمندر میں اس نے 300 آئی لینڈ بنانے کا سوچا، جو کہ دیکھنے میں زمین کے جیسا ہونا تھا، جس میں بیچ ریزورٹس، ویلاز، ہوٹلز کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جو کہ اس کو باقی سب سے الگ کرے۔ دبئی کے شیخ نے اس کو لے کر بہت سیریس کام کیا، اور جب اس کی ایڈورٹائزمنٹ شروع ہوئی تو اس کو دا لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب دیا گیا۔ وہ اس کے لیے انہوں نے دنیا بھر سے انجینئرز کو بلا کر کام بھی شروع کر دیا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آخر کیوں یہ تعمیر کے 12 سال بعد بھی ابھی تک ویران ہے، اور اس کے فلاپ ہونے کی آخر وجہ کیا بنی؟ کیا وجہ تھی کہ یہ اب تک مکمل نہ ہو سکا؟ کریزی تھنگز کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ دبئی کے شیخ محمد بن راشد المختوم نے دبئی میں وہ سب کر دیا ہے کہ جس کا باقی دنیا بس خواب ہی دیکھتی ہے، اور اس نے دبئی کو دنیا کے لیے ایک لگژری اور ماڈرن شہر بنا دیا ہے جہاں آپ کو دنیا کی ہر قسم کی آسائشیں اور آرام ملے گا۔ آج سے 30 سال پہلے اگر ہم دبئی کو دیکھیں تو وہاں صرف ایک بلڈنگ ہوتی تھی جس کو اب ہم سب دا ورلڈ دبئی ٹریڈ سینٹر کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد دبئی کو ایسا شہر بنایا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہم سب نے دیکھا کہ کیسے دبئی جو کہ ریگستان ہوا کرتا تھا، کیسے اس میں برج خلیفہ جیسی دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنائی گئی۔ جو شہر پہلے 100% اپنے آئل پر ڈیپینڈنٹ تھا، اب وہ صرف 3% آئل پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ دبئی میں موجود دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ سے لے کر دنیا کا پہلا اور آخری 7 سٹار ہوٹل بھی دبئی میں موجود ہے۔ جب دبئی میں مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے سمندر کا رخ کیا، اور اب وہ اس سمندر کو بھی باقی شہر کی طرح بنانا چاہتا تھا۔ دبئی کے بیچز کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے، اور یہ وقت آ گیا تھا کہ دبئی کے پاس بیچز کی جگہ کم پڑ گئی تھی، تو دبئی نے اس کو بڑھانے کا سوچا اور اس نے سمندر میں 3 بڑے آئی لینڈ بنانے کا سوچا، اور جن کو جب سپیس سے دیکھا جائے تو پام ٹری جیسے دکھائی دینے تھے، جن کو پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام دیرہ کا نام دیا گیا۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمیرہ پر کام شروع کیا گیا، کیونکہ یہ باقی دونوں سے سائز میں بہت چھوٹا تھا، اور یہ اتنا فائدہ مند ثابت ہوا کہ پام جمیرہ کے کام مکمل ہونے سے پہلے ہی باقی دونوں آئی لینڈ پر کام شروع کر دیا گیا۔ اور یہی نہیں، ان 3 آئی لینڈ کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف حاصل کر لی۔ یہ پروجیکٹ دا ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا، جس میں 300 چھوٹے آئی لینڈ موجود تھے، جس کا ڈیزائن اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہ ارتھ کی طرح نظر آنا تھا، اور اس میں ہر کنٹری کے نام سے ایک الگ آئی لینڈ بنانے کا سوچا گیا۔ 2003 میں اس پروجیکٹ پر کام سٹارٹ کر دیا گیا، اور سمندر کی بڑی بڑی لہروں کو توڑ کر اس کا کام شروع کیا گیا۔ دا ورلڈ آئی لینڈ اصل میں دنیا کی ایلیٹ کلاس کے لیے بنایا جا رہا تھا، جس میں بڑے بڑے ایکٹرز اور بزنس ٹائکون نے بہت کھل کر انویسٹ کیا۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئی لینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی کہ 112 کروڑ روپے رکھی گئی، اور یہی نہیں، کنسٹرکشن شروع ہونے سے پہلے 2008 تک اس آئی لینڈ کا 60% حصہ سیل آؤٹ ہو چکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ان کی اتنی قیمت کیوں رکھی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف ایک آئی لینڈ کو بنانے میں اتنی ریت استعمال کی گئی تھی کہ اس سے پورا فٹ بال گراؤنڈ بھرا جا سکتا تھا۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا یہ پروجیکٹ بنانے میں دبئی کے $14 بلین خرچ ہوئے۔ اس رقم سے دبئی 9 بڑے برج خلیفہ بنا سکتا تھا، لیکن شیخ کو زمین تو زمین، سمندر سے بھی پیسہ بنانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سمندر میں جنت کی زمین بنانے جا چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر آخر کیا ہوا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ان سب میں ناکام کیوں رہے؟
द वर्ल्ड आइलैंड के फेलियर में सबसे बड़ा रीज़न उसका डिज़ाइन था। शुरू में इसको अर्थ के डिज़ाइन की तरह बनाया गया, लेकिन जब ये बना तो पता लगा कि इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। उससे इन्वेस्टर्स को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन सिर्फ यही मसला नहीं था जो कि इसकी फेलियर की वजह बनी। जब 2008 को इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी की गई, तब वो वक्त था कि जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस ने घेर रखा था, जिस वजह से पूरी दुबई में प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत कम हो गए थे और इस क्राइसिस की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू ही नहीं किया। वक्त गुजरता गया और उसी दौरान एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया। खाली पड़े आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नज़र होने लगे और ये देखा गया कि कई आइलैंड इस वजह से समंदर के नीचे जा चुकी हैं। इस वजह से लोगों का इस प्रोजेक्ट पर से ट्रस्ट बहुत कम हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म होने के बाद बाकी सब तो सही रहा, लेकिन वर्ल्ड आइलैंड पर एरियन के डर से किसी ने भी कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं की और इससे न सिर्फ वर्ल्ड आइलैंड बल्कि दुबई की अपनी कोस्ट लाइन को भी बहुत बड़ा धचका लगा और वो भी इस एरियन का शिकार हो गई। इसको रोकने के लिए दुबई ने जगह जगह वॉल्स भी बना रखी हैं। यही वजह है कि पाम जमेरा और पाम देरा के प्रोजेक्ट को भी वहीं रोक दिया गया। लेकिन वो बात अलग है कि जो लग्जरी दुबई द वर्ल्ड आइलैंड में देना चाहता था, वो सब पहले ही लोग पाम जमेरा पर एंजॉय कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं क्रेजी थिंग्स की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी फैक्ट्स हम आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।